جنگ آزما قسط نمبر 12۔ شیبانی خان صرف بہادر نہیں، سفاک بھی تھا، اور آل تیمور سے تو وہ خاص پر خاص رکھتا تھا۔ تاشقند کو اجاڑ کر تو اس نے جیسے اپنے انتقام کی پیاس بجھا لی تھی۔ یونس خان کے خانوادے سے اس نے خوب بدلہ لیا تھا۔ اس کے گھرانے کی عورتیں اب اس کی باندیاں بنی ہوئی تھی، ان میں خانزادہ بھی شامل تھی جو سمرقند میں شیبانی کے ساتھ ہی تھی۔ تاشقند کی غارت گری کے بعد وہ سمرقند پہنچا تو خانزادہ اسے اس چڑیا کی طرح لگی جس کے سارے پر نوچ دیے گئے ہوں۔ جانتی ہو، اس مہم میں جہاں سے میں ہو کر آ رہا ہوں کیا ہوا؟ مجھے تمہاری مہمات سے کوئی غرض نہیں، خانزادہ نے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن شیبانی نے اسے اتنی زور سے گھسیٹا کہ وہ اوندے منہ زمین پر گر گئی۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ میں نے تمہارے بڑے ماموں کو قتل کرا دیا۔ یہ سنتے ہی خانزادہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ارے چلاتی کیوں ہو؟ اس کی بہن میرے بیٹے کے تصرف میں ہے، اور اس کی بیٹی کو میں تمہاری سوکن بنا کر اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ اب مجھے تمہاری ضرورت کم کم ہی پڑا کرے گی۔ خدا کے لیے شاہ بخت، یہ تم مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ اس لیے کہ تم بھی میرے انتقام کا ایک حصہ ہو۔ تمہارے نانا یونس خان نے میرے دادا کو قتل کرایا تھا۔ تم سب میرے مجرم ہو۔ اگر میں اتنی ہی بری تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ تو فاحشہ تھی، خود ہی میرے پاس چل کر آئی تھی، پھر میں کیا کرتا؟ میں تو اس لیے آئی تھی کہ میرے بھائی کی زندگی سلامت رہے۔ تیرا یہ خواب میں پورا ہونے نہیں دوں گا۔ وہ مجھ سے بچ کر بھاگتا پھر رہا ہے، لیکن میں اسے پکڑ کر دم لوں گا، پھر اس کا سر تیرے قدموں میں رکھوں گا۔ خدا کے لیے شاہ بخت، ایسا مت کرنا، وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ برسوں گزر گئے، میں نے اسے دیکھا تک نہیں۔ میرے لیے یہی سزا بہت ہے، میں اسے نہ دیکھوں، لیکن وہ زندہ ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ وہ اگر مل بھی جائے تو اسے میری خاطر زندہ رہنے دینا۔ میں تجھے رکھے ہوئے ہوں کہ بابر کا حشر تجھے دکھاؤں۔ اگر میں اس کی طرف سے مایوس ہو گیا تو پھر تو بھی میرے پاس نہیں رہے گی۔ اپنے بھائی کے دشمن کے پاس میں خود بھی رہنا نہیں چاہتی۔ مجھے طلاق دے دو۔ ابھی نہیں، یہ فیصلہ کروں گا، لیکن وقت آنے پر۔ اس بکبک کے بعد شیبانی پھر کسی مہم پر نکل گیا تھا۔ اس بکوں کے کھوجی بابر کی تلاش میں تھے۔ بابر کے دونوں ماموں اس کی پہنچ سے دور تھے۔ اب وہ ان سے کوئی مدد نہیں لے سکتا تھا۔ ایک ماموں قتل ہو گئے تھے، دوسرا چھوٹا ماموں اپنے علاقے کی طرف بھاگا تھا اور کچھ ہی دنوں بعد مر گیا تھا۔ اس سرزمین پر اب بابر کا کوئی حمایتی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ 200 کے قریب سپاہی اب بھی تھے، جو اس امید میں اس کے ساتھ لگے چلے آئے تھے کہ شاید بابر کے دن پھر جائے۔ لیکن ان کا یہ حال تھا کہ زیادہ تر بے سواری، پیدل،
تلواروں کی جگہ ہاتھوں میں لاٹھیاں، بھیڑ کی کھالوں کے کوٹ شانوں پر ڈالے ٹھوکریں کھاتے پھرتے تھے۔ صرف 2 خیمے ساتھ تھے۔ مہم بابر ابھی تھکا نہیں تھا۔ وہ ان پہاڑی پگڈنڈیوں پر چل رہا تھا جنہیں وہ خوب جانتا تھا۔ اسے ایک بار پہاڑ کے درے سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا، جسے تھوڑی دیر بعد ہی برف نے بند کر دیا تھا۔ ان برف پوش پہاڑیوں میں وہ 1 سال تک نہایت تکلیف دہ حالات میں گزارا کرتا رہا۔ یہاں سے نکل کر وہ کوہستان سفید کے قبائل ایماق کا مہمان بنا ہوا تھا۔ یہ قبائل اور یہ پہاڑ اس سے واقف تھے۔ وہ ایک مرتبہ پہلے بھی یہاں پناہ لے چکا تھا۔ وہ ان قبائل کے پاس مہمان بنا ہوا تھا کہ شیبانی خان نے اس کی ماں کو رہا کر دیا، لیکن اس حال میں کہ فرغانہ سے باہر لا کر چھوڑ دیا۔ بابر کا پتہ کسی کو نہیں تھا، اس کی ماں کو بھی نہیں۔ اس کی قسمت تھی کہ وہ بابر تک پہنچ گئی۔ بابر نے ایک خفیہ قاصد فرغانہ کی وادی میں جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ نگار خانم اسے مل گئی، وہ انہیں بابر تک لے آیا۔ بابر اپنی ماں کو زندہ دیکھ کر خوش تو بہت ہوا، لیکن یہ سوچنے لگا کہ شیبانی کے لیے اسے رہا کرنے کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے۔ وہ بڑبڑانے لگا۔ شیبانی نے سوچا ہوگا کہ بیمار ماں میرے ساتھ ہوئی تو مجھے ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے خلاف توقع ایک فیصلہ کر لیا۔ بس بہت ہو چکا، میرا ملک، میری رعایا، کہتے کہتے میری زبان خشک ہو گئی۔ اب مجھے کوئی ایسا مسکن تلاش کرنا چاہیے جو میرا مستقل ٹھکانہ ہو، جہاں میں اہل خانہ کی فکر کیے بغیر رہ سکوں۔ اس نے آن کی آن میں سیر دریا اور قدیم دارالسلطنت سمرقند کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ 10 برس کی کدو کاوش کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اجداد کی زمین چھوڑ کر ان پہاڑوں کی طرف چل دیا جن کے اس پار کابل تھا۔ اس نے سوچا یہ تھکا دینے والا سفر ضرور ہوگا، لیکن وہاں کوئی ایسا شہر ضرور ہوگا جس کے گرد سمرقند جیسے باغ تیار کیے جا سکیں۔ اس نے مقررہ راستوں کو اختیار کیا، یعنی پہاڑی گزرگاہوں کی طرف چلا جو خانہ بدوش ایماق قبائل کے پڑاؤ سے گزرتی تھی، اور وہ رات کے وقت اس کے لیے اور اس کے ساتھیوں کے لیے کھانا لا دیتے تھے۔ رات کے وقت اس کے 2 خیموں کے لیے پاسبان مقرر کر دیے تھے۔ یہ اس پر احسان نہیں تھا، قبائل کا دستور تھا۔ دریائے سیہون کے سرچشمے اوپر رہ گئے تھے۔ اب وہ آمو کے منبوں سے گزر رہا تھا۔ یہاں پہاڑوں کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ اسی کو ایماق قبائل بدخشاں کہتے تھے۔ وہ چلا جا رہا تھا کہ جہانگیر مرزا اور ناصر مرزا بھی اس بکوں سے جان بچا کر بھاگے اور بابر کی پناہ میں آ گئے۔ انہی کی زبانی معلوم ہوا کہ اس سواروں کی ٹولیاں پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ یہ تو اسے بعد میں معلوم ہوا کہ شیبانی کا ٹڈی دل لشکر جنوب کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں خسرو کی عملداری اور شیبانی اس کی سرکوبی کے لیے بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ شکست خوردہ خانوں کے 30,000 مغل سپاہی بھی موجود ہیں۔
بابر دریا امو کے کنارے پہنچا تھا کہ خسرو شاہ کا بھائی یاقی بیگ اس کا منتظر تھا۔ یہ اس علاقے کا حاکم تھا۔ وہ نہایت تعظیم سے ملا اور اپنی رفاقت میں رہنے کی پیشکش کی۔ بابر کو اس علاقے میں دیکھ کر خسرو شاہ کے مغل سپاہیوں نے درخواست بھیجی کہ اگر بابر قبول کر لے تو ہم سب اس کی ملازمت قبول کرتے ہیں۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا، لشکر مغل کے کئی ہزار افراد اس سے آ ملے۔ بابر خود حیران تھا کہ اس کے پاس خاصا بڑا لشکر جمع ہو گیا ہے۔ جنوب میں وہ جس قدر آگے بڑھتا گیا، پہاڑوں کی سیاہ نیلگو کی تاریں ایک کے بعد ایک بلند ہوتی گئی۔ یہ ہندو کش کے پہاڑ تھے۔ ان پہاڑوں کے پار ہونے کے بعد وہ ازبکوں کی دسترس سے باہر تھا۔ بہت سے پہاڑی لوگ جو کسی لشکر کے جھنڈے کے نیچے لوٹ مار کے طالب تھے، اس کے عقب میں چل پڑے۔ یہ بے قاعدہ فوج اس کے لیے درد سر بنی ہوئی تھی۔ یہ لوگ اپنی خوراک کے لیے دیہات میں لوٹ مار مچاتے ہوئے چل رہے تھے۔ اب وہ کابل میں داخل ہو رہا تھا۔ کسی زمانے میں یہاں کا حاکم بابر کا ایک چچا الغ بیگ تھا۔ جب وہ مرا تو ایک شخص نے غاصبانہ قبضہ جما لیا اور متوفی کے رشتہ داروں سے جنگ کرتا پھر رہا تھا۔ اس خانہ جنگی کے درمیان بابر کے ساتھ آیا ہوا ایک بڑا لشکر آ گیا۔ ہر طرف مار دھاڑ کی ایک وبا سی پھیل گئی۔ پہاڑوں کے ایک عظیم دائرے میں تپتے ہوئے صحراؤں کے درمیان چاندی کی ایک زنجیر سی ندی چل رہی تھی۔ اسی کے کنارے قلعہ کابل تھا۔ حاکم یہ قلعہ ڈٹا ہوا تھا اور کسی قیمت پر قلعہ خالی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بابر نے اپنی سپاہ کو شہر پناہ کے قریب بھیج دیا اور تیر اندازی کا حکم دیا۔ جو پہرے دار مقابلے پر آئے انہیں بھگا دیا گیا۔ بالآخر حاکم قلعہ مصالحت پر آمادہ ہو گیا۔ کبھی یہاں آل تیمور کی حکمرانی تھی، اب اسی خانوادے کا ایک شہزادہ حکمران بن کر آیا تھا۔ اس نے فوج کو اجازت دی کہ کابل میں داخل ہو جائے۔ بابر کے اس طرح ہاتھ سے نکل جانے پر ازبک ہاتھ ملتے رہ گئے تھے۔ یہ خبریں خانزادہ تک بھی پہنچ رہی تھی۔ اس کی فکر دور ہو گئی تھی۔ اس کے بھائی کی جان کو اب کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ خوش رہنے لگی تھی۔ شیبانی نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوش رہے۔ اسے خوش دیکھ کر شیبانی کو اپنی بے بسی کا خیال آتا تھا۔ اب وہ بابر کا تذکرہ کر کے اس کی روح کو کچوکے نہیں لگا سکتا تھا۔ اسے تکلیف پہنچانے کا ایک ہی راستہ اسے نظر آیا، اور وہ یہ کہ اس کے ماتھے پر طلاق کا ٹیکا لگائے، اس سے یہ اعزاز چھین لے کہ وہ شیبانی کی بیوی ہے۔ تمہیں خانزادہ کیسی لگتی ہے؟ شیبانی نے ایک دن اپنے ایک سردار سے عجیب بے تکا سوال کیا۔ وہ آپ کی بیوی ہے، میں نے اس کی طرف بہت کم آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے۔ وہ ویسی ہرگز نہیں جیسی نظر آتی ہے، بہت مضبوط اور گرم جوش ہے، بستر کی ساتھی بہت اچھی ہے۔ تم کبھی اس سے ملاقات کرو گے تو خود حیران رہ جاؤ گے۔ آپ یہ باتیں مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ وہ بابر کی بہن ہے۔ اسے دیکھتا ہوں تو بھاگا ہوا بابر نظر آنے لگتا ہے جو میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ مجھے دیکھتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے میرا تمسخر اڑا رہی ہو۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ
بابر کا سر اس کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا، مجھے اس سے شرمندگی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو۔ شبانی، مجھ میں ایک بری عادت ہے، مجھے عورتوں کو اذیت پہنچا کر خوشی ملتی ہے۔ کبھی یہ شکایت مت کرنا کہ میں اسے مارتا پیٹتا کیوں ہوں۔ وہ تمہاری بیوی ہوگی، جو جی چاہے کرنا۔ شبانی نے خانزادہ کو طلاق دے دی اور اسے اپنے سردار کے حوالے کر کے خوش ہو گیا۔ اپنی دانست میں اس نے بابر سے ایک اور بدلہ لے لیا تھا۔